بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ربیع الاول کے مہینے کی وہ مبارک ساعتیں اور لمحے چل رہی ہیں جن کا تعلق اس ذات، اس شخصیت سے ہے۔ ہمارا یقین اور عقیدہ یہ ہے کہ وہ شخصیت اس دنیا میں آنے والے تمام انسانوں سے بہترین شخصیت اور کائنات میں قیامت تک آنے والے تمام لوگوں سے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مکرم شخصیت۔ اسی مہینے کی مبارک ساعتیں تھیں، اسی مہینے کے مبارک لمحہ تھا جس لمحے کے اندر اس دنیا کی کائنات کی تخلیق کا مقصد، جس کی بعثت تھی، اس کائنات کے وجود کا جو مقصد تھا، اس کائنات کے تخلیق ہونے کا جو اللہ تعالیٰ نے جن کی وجہ سے کائنات کو بنایا تھا، جو وجہ تخلیق کائنات تھے، ان کی اس مہینے کی مبارک ساعت میں بعثت ہوئی، دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ پاتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی، جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، زمان نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین۔ اے پیغمبر، اے محمد، مجھے اگر تجھے دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا، تجھے اگر دنیا میں نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں چاند کو نہ پیدا کرتا، آسمان کو نہ پیدا کرتا، زمین کو نہ پیدا کرتا، سورج کو جگمگاتا ہوا نہ بناتا، ستاروں کو نہ بناتا۔ غرض یہ کہ کائنات کی تمام چیزیں صدقہ ہے ہمارے اور آپ کے مولا، ہمارے اور آپ کے آقا سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری کائنات آپ کا صدقہ ہے، پوری کائنات کو آپ کے صدقے میں بنایا گیا ہے۔ اسی ذات، اسی شخصیت، اسی ذات کا اس مہینے کی مبارک ساعتوں میں آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ لیکن یاد رہے ایک بات کہ ہم اس مہینے کو، اس مہینے کے میں آپ کی پیدائش کے دن کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، ہم اس کو عید کے طور پر نہیں مناتے۔ کیوں؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم اللہ کے نبی سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، یہ آپ کے جو ساتھ رہنے والے صحابہ تھے وہ زیادہ محبت کرنے والے تھے؟ یقیناً آپ کے ساتھ صحابہ جو آپ کے ایک حکم پر اپنی جانوں کو قربان کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے، وہ آپ کے سامنے اپنی جانوں کو قربان کر دیا کرتے تھے، نچھاور کر دیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد اور آپ کی زندگی میں آپ کے پس پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کی پیدائش کے دن کو سیلیبریٹ نہیں کیا، اس کو عید میلاد النبی کے طور پر نہیں منایا۔ جب ان لوگوں نے جو اللہ کے نبی سے ہم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، آپ کی پیدائش کے دن کو سیلیبریٹ نہیں کیا، منایا نہیں اس کو عید کے طور پر، تو ہم کون ہوتے اس دن کو عید میلاد النبی کے طور پر یا اس کو سیلیبریٹ کے طور پر منانے والے؟ اس لیے اس مہینے کے اندر ضرورت اس بات کی ہے اللہ کے نبی کے اس کردار کو، اس سیرت کو، اس کریکٹر کو، اس زندگی کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے جو آج چھپ چکی ہے۔ آپ کا کیا اخلاق تھا، آپ کا کیا کردار تھا، آپ کا کیا کریکٹر تھا، آپ کا اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ کیا کردار تھا، آپ کا غیر مسلموں کے ساتھ کیا کردار تھا، آپ کا ان کے ساتھ کیا بیہیویئر تھا۔ حضرت انس جو آپ کی خدمت کرتے تھے، آپ کے خادم 10 سال رہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ اخلاق، وہ کردار تھا، حدیث ہے وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی کسی کام کے کرنے پر یا کسی کام کے نہ کرنے پر یہ نہیں کہا تم ایسا کرتے، تم ویسا کرتے، اف تک نہیں کیا۔
کہ آپ کا کردار اپنوں کے ساتھ تھا اور آپ کا کردار غیروں کے ساتھ ایسا تھا کہ غیر آپ کے کردار کو دیکھ کر آپ کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس زندگی کو، اس کیریکٹر کو، اس کردار کو، اس سیرت کو، اس صورت کو، اس تاریخ کو، اس ہسٹری کو، اس اتہاس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عید میلاد النبی منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت دنیا میں اس بات کی ہے کہ ہم آپ کا کردار لوگوں کے سامنے پیش کریں اور خود بھی جانیں اللہ کے نبی کی کیسی زندگی، کیسی سیرت، کیسی صورت، کیسی تاریخ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام کی مکی زندگی کیسی رہی ہے، آپ علیہ السلام کی مدنی زندگی کیسی رہی ہے، آپ کی نبوت ملنے سے پہلے آپ کی جو جوانی ہے وہ کیسی رہی ہے، آپ کا جو بچپن گزرا ہے وہ کیسا گزرا ہے، آپ علیہ السلام جب مکے میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے تو وہ کیسا گزرا ہے، یہ دنیا والوں کے سامنے بتانے کی ضرورت ہے، چہ جائے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں۔